بہتر مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں. میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں. ماشاءاللہ بڑے عرصے بعد اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی بنائے. اللہ نے تقریباً 1,24,000 نبی بنائے. اللہ نے جو نبی بنائے اللہ نے انہیں ایک جیسا نہیں بنایا. کوئی نبی اپنے گھر والوں کے لیے نبی ہے, کوئی اپنی بستی والوں کے لیے نبی ہے, کوئی ایک قبیلے کے لیے نبی ہے, کوئی علاقے والوں کے لیے. اللہ نے نبی ایک جیسے نہیں بنائے. اور پھر اللہ نے ان 1,24,000 نبیوں میں سے 313 کو چن کے رسول بنا دیا. نبی کا درجہ کم ہوتا ہے, رسول کا درجہ نبی سے بلند ہوتا ہے. نبی رسول کی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے. ہر نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا, وہ کسی رسول کی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے. اللہ نے اس 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول بنا دی. اور پھر فرماتا ہے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے وہ 313 رسول بھی ایک جیسے نہیں بنائے. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی. اللہ نے ان 313 رسولوں میں سے چن کے 5 کو اولي العزم بنا دیا. 313 رسولوں میں 5 اولي العزم ہیں. اور کمال مصلحت الہی یہ ہے کہ اس نے وہ 5 بھی ایک جیسے نہیں بنائے. ان میں ایک وہ ہے جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی. اللہ نے تقریباً 1,24,000 نبی بنائے. اللہ نے نبی ایک جیسے نہیں بنائے. ان میں سے اللہ نے 313 رسول بنائے. اللہ نے وہ رسول بھی ایک جیسے نہیں بنائے. پھر اللہ نے ان رسولوں میں سے 5 کو چن کے اولي العزم بنایا. اللہ نے وہ اولي العزم بھی ایک جیسے نہیں بنائے. کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے, میں نے زیادہ زحمت بھی نہیں دینی ہے, اور پھر اور آسان ہو گیا. مولانا قبلہ بھی تشریف لے آئے. اللہ اللہ بناتا ہے, رسول اللہ بناتا ہے. رسولوں میں سے اولي العزم اللہ بناتا ہے. غور کرنا, میں عقیدہ پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ نے 1,00,000 تقریباً 1,24,000 نبی بنائے. نبی ایک جیسے نہیں. اللہ نے 313 رسول بنائے. انہی نبیوں میں سے 313 رسول ایک جیسے نہیں. 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولي العزم بنائے. اللہ نے بنائے, وہ 5 بھی ایک جیسے نہیں ہیں. تو غور کرنا عزیزو, جنہیں اللہ بنائے اگر وہ ایک
جیسے نہیں ہے تو بندوں کے بنائے ہوئے ایک جیسے کیسے؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے ایک جیسے نہیں ہے تو بندوں کے بنائے ہوئے ایک جیسے کیسے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ اچھا خود بتاتا ہے میں نے فضیلت کیسے دی ہے۔ اسی آیت میں تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اللہ نے کلام۔ اچھا یہ عقیدہ ہے، آپ جانتے ہیں فروعات دین میں جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا تو اللہ کی صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، توحید کے باب میں، اصول دین میں، تو صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے اللہ متکلم ہے۔ اللہ متکلم ہے، اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ جو بات کرنا ہے عقیدہ ہے، عقیدہ غور کرنا۔ اللہ جب بات کرتا ہے نا تو اس طرح بات نہیں کرتا جیسے میں کر رہا ہوں۔ میں اگر بولنا چاہوں گا تو مجھے منہ کی ضرورت ہے، منہ کے اندر زبان کی ضرورت ہے، زبان کی حرکت کی ضرورت ہے، منہ کے اندر خلا کی ضرورت ہے جس میں زبان حرکت کرے۔ جب زبان حرکت کرتی ہے نا تو اس سے لہریں نکلتی ہیں، وہ لہریں کسی شے سے ٹکراتی ہیں نا تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ شے سے ٹکرائیں نہیں نا تو آواز نہیں آتی۔ میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، لہریں پیدا ہو رہی ہیں، چونکہ کسی شے سے ٹکرا نہیں رہی اس لیے آواز نہیں آ رہی۔ تو اگر اللہ، میری طرف توجہ فرمائے، اللہ بات کرنے میں میری طرح اسے اس منہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے منہ کی ضرورت ہو تو زبان کا محتاج، زبان کا محتاج ہو تو زبان کی حرکت کا محتاج، زبان کی حرکت کا محتاج ہو تو لہروں کے پیدا ہونے کا محتاج، لہروں کے ٹکرانے کا محتاج۔ اور یہ طے ہے جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بات تو کرتا ہے لیکن اس طرح منہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے متکلم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے۔ اللہ کلام کرتا یعنی جس شے سے چاہے کلام کو۔ وہ اللہ کو دور پہ حضرت موسیٰ سے جو بات کر رہا تھا نا، درخت سے آواز آ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ وہاں پہ آیا ہوا تھا، اللہ اترا ہوا تھا، اللہ بول رہا تھا۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے، جب کبھی قصیدے سنتے ہو نا تو غور کیا کرو، یہ اللہ آتا جاتا نہیں ہے۔ وہ ایک کسی مجلس میں تھا اور مجھ سے پہلے ایک صاحب قصیدہ پڑھ رہے تھے تو وہ کسی شادی کا ذکر کر رہا تھا کہ مدینے میں شادی ہے، فرشتوں سے کہہ رہا تھا تم بھی چلو، نبیوں سے کہہ رہا تم بھی چلو، میں نے بھی آنا ہے۔ اللہ آتا جاتا، آتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو۔ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ اسے آنے کی ضرورت۔ اچھا اللہ کہہ رہا ہے میں نے بعض نبیوں پہ فضیلت عطا کی۔ اور فضیلت کیسے دی ہے؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے بات کی۔ اچھا یہ جو اللہ وحی کرتا ہے نا نبیوں پہ، اس کے 4 طریقے ہیں۔ اللہ جو وحی کرتا ہے 4 طریقوں سے اپنے نبی، اپنے رسول کے ساتھ وحی کرتا ہے۔ ایک فرشتے کے ذریعے سے، فرشتے کو بھیجتا ہے جا میرے اس نبی کو، رسول کو پیغام دیا۔ ایک اللہ ڈائریکٹ اس نبی یا رسول کے قلب پر الہام کر دیتا ہے، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی اللہ خواب میں نبی کو حکم دے دیتا ہے، وہ جو خواب میں حکم دیتا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور کہا بیٹا انی رأیت فی المنام انی اذبحک، بابا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ کہنے والا بھی نبی تھا،
والا بھی نبی تھا، جانتا تھا نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، لہذا کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے نہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو وہی کا ایک طریقہ خواب ہے اور ایک طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے۔ اچھا میرا جو مطالعہ ہے علماء کرام ہے، مدرسہ دینیہ ہے، اگر کسی کے مطالعہ میں کوئی اور ہو تو مجھے بتا دیں گے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے تھوڑے سے مطالعہ کی روشنی میں اللہ نے ڈائریکٹ دو نبیوں سے بات کی ہے، ایک موسیٰ سے کلام کیا، ایک میرے نبی سے کلام، ایک حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ بولا، ایک سید الانبیاء سے بولا، لیکن دونوں کے کلام کرنے میں فرق یہ ہے، جب موسیٰ سے کلام کرنی تھی نا اسے کوہ طور پہ بلایا، جب میرے نبی سے بات کرنی تھی اسے معراج پہ بلایا۔ اچھا میں نے کوشش کی ڈھونڈوں کہیں پر، مجھے یہ بھی نہیں ملا۔ اللہ نے موسیٰ سے بھی کلام کیے، سید الانبیاء سے بھی کلام کیے، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ کلام کر رہا تھا تو لہجہ کس کا تھا۔ اللہ نے موسیٰ سے بات کی ہے لیکن لہجہ کیا تھا مجھے نہیں ملا۔ میں نے کوشش کی ڈھونڈوں لہجہ کیا تھا، لیکن میرے ہر مورخ نے لکھا ہے، میرے ہر مفسر نے لکھا ہے، جب اللہ میرے نبی سے، سید الانبیاء سے، امام الانبیاء سے، سید الرسل سے مقام معراج پر اللہ بات کر رہا تھا، بات اللہ کر رہا تھا، لہجہ علی ابن ابی طالب۔ کوہ طور پہ بات کی، میرے نبی سے معراج پہ بات کی، آسمانوں پہ بلا کے بات کی۔ اچھا اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، کسی مورخ نے، کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ اللہ نے کوئی پروٹوکول کے لیے وفد بھیجا ہو۔ سمجھ آتی بھئی؟ جاؤ میرے موسیٰ کو لے کے آؤ، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ کوئی وفد نہیں گیا، خود آتے تھے۔ جو سواری تھی حضرت موسیٰ کی، اب مجھے نہیں معلوم وہ خنجر تھا، وہ گھوڑا تھا، وہ اونٹ تھا، وہ گدھا تھا، جس پہ سوار ہوتے تھے اسی پہ سوار ہو کے کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ مجھے کہیں نہیں ملا اللہ نے وفد بھیجا ہو، کوئی سواری بھیجی ہو، جاؤ جلدی جاؤ میرے نبی کو لے کے آؤ۔ لیکن جب سید الانبیاء کو، امام الانبیاء کو معراج پہ بلانا تھا نا، حضرت جبرائیل کی سربراہی میں، اے نبی حضرت جبرائیل کی سربراہی میں فرشتوں کا لشکر بھیجا اور تیز ترین سواری براق دے کے بھیجا، جاؤ میرے نبی کو سرکاری پروٹوکول میں لے کے تیز ترین سواری تھی۔ ایسی سواری آج تک دنیا والے نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے راکٹ بنایا ہے، بڑا تیز جاتا ہے، یہاں سے چاند پہ بھی جانا ہو نا تو کئی دن لگتے ہیں، بڑا تیز ہے لیکن کئی دن لگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو سواری بھیجی نا اس کی رفتار کو اتنی تیز تھی نا، مکہ سے بیت المقدس سے پہلے آسمان کا، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے آسمان پہ، پھر نبیوں سے ملاقات، انہیں نماز پڑھا لی، ان سے سوال و جواب ہو گئے، پھر چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر ایک منزل آئی، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، پھر قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل آ گئی، اوحا الی عبدہ ما اوحا، راز و نیاز کی باتیں بھی ہو گئی، جنت کی سیر بھی ہو گئی، جہنم کے نظارے بھی ہو گئے۔
پانی چلتا رہا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اتنی تیزی سے سفر کیا کہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہنے لگے یہ خواب تھا، جسمانی معراج۔ نبیوں پر فضیلت عطا فرمایا، اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا نا تو قرآن کہتا ہے ایک مقام پہ اللہ نے کہا موسیٰ فخلع علیک انکا بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دو، تم وادی مقدس میں آگئے ہو، جوتے اتار دو۔ میں نے معراج کی تفسیر میں پڑھا ایک مقام پہ سید الانبیاء بھی جاتے ہوئے نا، ایک مقام پہ سید الانبیاء نے بھی جوتے اتارے۔ اللہ نے پوچھا میرے حبیب جوتے کیوں اتارے؟ میرا اللہ میرے بھائی موسیٰ کو کوہ طور پہ تم نے بلایا تھا اور تم نے کہا تھا وادی مقدس میں آ گیا ہے، جوتے اتار دے، اس سے اتروائے تھے، میں نے پہلے اتار دیے تاکہ تجھے کہنا نہ پڑے۔ لکھا اس عالم دین نے ارشاد ربوبیت ہوا، نہیں 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 نہیں، تو پہن کے آ، وہ موسیٰ تھا، تو محمد ہے۔ اللہ نے بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے کچھ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور پھر کلام کے اپنے انداز سے اللہ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ میں عموماً مجالس میں بڑے ناز سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے نبی وہ عطا فرمایا جو نبیوں کا سردار، اللہ نے امام وہ عطا فرمایا جو ولیوں کا سردار، اللہ نے بیوی وہ عطا فرمائی جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے شہزادے وہ عطا فرمائے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ مہربانی کی، اللہ نے ہمیں کتابوں میں سب سے عظیم کتاب عطا فرمائی، اللہ نے شریعتوں میں سب سے عظیم شریعت ہمیں عطا فرمائی۔ جو پہلے کتابیں آئیں نا وہ منسوخ ہو گئی، جو ہمیں کتاب عطا کی نا وہ قیامت تک چلے گی، جو پہلے شریعتیں آئیں نا وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی، جو ہمیں شریعت عطا فرمائی نا اب وہ قیامت تک چلے گی، جو پہلے نبی آئے نا ان کی نبوتیں منسوخ ہو گئی، ہمیں جو نبی اور رسول عطا فرمایا نا اس کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلے گی۔ اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا ہے، ہمیں نبوت بھی ہمیشہ والی عطا فرمائی، ہمیں کتاب بھی ہمیشہ والی عطا فرمائی، ہمیں رسالت بھی ہمیشہ والی عطا فرمائی، اور رسالت ختم رسالت کے بعد امامت بھی وہ عطا فرمائی قیامت جس کی انتظار میں ہے۔ اللہ نے ہم پر لطف کیا، اللہ نے ہم پر مہربانی کی۔ بس یہ جملے دو چار آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ نے عظیم پیغمبر عطا فرمایا، بہترین نبی ہمیں عطا فرمایا، بہترین رسول ہمیں عطا فرمایا، بہترین امام ہمیں عطا فرمایا۔ ایسا ہے ہمارے نبی جیسا کوئی نبی؟ اچھا سنیں، میرے ذہن میں بات آ گئی، اپنے نبی کی ایک عظمت اور اپنے مکتب کی ترجمانی کروں۔ سید الانبیاء جوتے پہنتے تھے نا؟ بولو، جوتوں کا مقام کیا ہے؟ جوتے ہوتے ہیں پیروں کے نیچے، یہ جو 4.5 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 6.5 فٹ کی کائنات ہے نا، ان میں سب سے پہلی منزل اس کی کیا ہے؟ پاؤں، اور جوتے پیروں سے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، وضع الشیء فی محلہ عدل،
جس شے کا جو مقام ہے نا اسے وہاں رکھنا عدالت ہے. اگر کوئی بندہ جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لے تو یہ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ اس کا مقام نہیں ہے. جوتے سر پہ نہیں رکھے جاتے، ولو نبی کے جوتے ہوں گے تو پیروں میں نا. اچھا اس جوتے کی قیمت عظمت کیا ہے؟ آپ کو ابھی میری بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ کے ذہنوں کے قریب آ کے کہتا ہوں. ایک جوتا ہے میرے مولا علی کے قدموں میں، مولا علی بیٹھے اسے ٹانک رہے ہیں، خود اس کو ٹانک رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس آ گئے، کہتے ہیں مولا بس کرو نا، اب اس میں تو ٹانکا لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے. میرے مولا نے پوچھا عبداللہ بتا اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ تو مولا اگر اس جہت سے دیکھیں کہ یہ جوتا ہے اتنا پرانا ہو گیا ہے، اب ٹانکنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں. لیکن اس پہلو سے دیکھوں کہ آپ کے قدموں میں ہے تو یہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. بڑا قیمتی ہے آپ سے جو نسبت ہے. اگر مولا علی کے قدموں میں جوتا ہو وہ انمول ہے، تو نبیوں کے سردار کے قدموں میں پیغمبر کے جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ اب غور کرنا، یہ جوتا جو پیغمبر کے قدموں کے نیچے ہے، اس پورے ضلع خوشاب میں، خوشاب ضلع کے لوگ بھی ہیں، سرگودا کے کچھ لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اطراف سے میاں والی سے بھی دوست آئے بیٹھے ہیں، اطراف سے آئے ہوئے. اس سارے علاقے میں کوئی ایک بندہ مجھے بتاؤ جو دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر کے جوتوں سے افضل ہوں. یہ بھی ربیع الاول گزرا ہے نا، عقیدت مندوں نے پیغمبر کے جوتوں کی شبیہ کو سینے سے لگایا. پیغمبر کے جوتوں کے برابر کوئی نہیں ہے. کوئی ہے نہیں. اب سنو عقیدہ، پیغام لیتے جانا، کسی کو پیغام پہنچانا، شاید پہنچ جائے. جو پیغمبر کے پیروں کے نیچے ہو اس جیسا کوئی نہیں، جو پیغمبر کے قدموں کے نیچے ہے جب اس جیسا کوئی